لیکن غیور مسلمانوں، نئی نسل کے نوجوانوں، جب ہمت ہوتی ہے، جب جرأت ہوتی ہے، خدا پر کامل یقین ہوتا ہے، محمد عربی سے سچا عشق ہوتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ایک مومن کا پاؤں جنگ کے میدان سے پھسلتا نہیں ہے، جنگ کے میدان میں جم جاتا ہے۔ رب کعبہ نے اسی کو قرآن میں کہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ ثابت کر، اگر تم اللہ سے اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا۔ حضرت ابو بکر جنگ کے میدان سے نہیں بھاگے، کیوں؟ انہیں محمد عربی سے عشق ہے، محمد عربی سے محبت ہے، ان سے انسیت ہے۔ حضرت عمر میدان جنگ سے نہیں بھاگتے ہیں، حضرت عثمان غنی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے ہیں، حضرت علی مرتضی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے ہیں۔ وہ چچائے نبی، وہ عم محترم حضرت حمزہ، جن کو قتل کرنے کا چیلنج ہندا نے کر دیا تھا، جن کے کلیجہ چبانے کا چیلنج ہندا نے کر دیا تھا، وہ جنگ کے میدان سے نہیں بھاگتے ہیں۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ آئیے حضرات، اب میں پہنچوں اس خطیب تک جو ہمارے اور آپ کے درمیان کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، جس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور یہیں سے آپ تھوڑا سا ہم سے جڑ جائیے۔ جب تال میل ہوگا، آپ کی آواز ہماری آواز سے ٹکرائے گی تو پھر بڑا مزہ آئے گا۔ شعر پڑھوں؟ اجازت ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے کہیے۔ ماشاءاللہ مولانا نصیر صاحب دیکھیے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ پڑھیے۔ میں پڑھتا ہوں کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، ارے کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، وہ دیکھے مرتبے جاہل گنوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ دیکھے مرتبے جاہل گنوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، ارے وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، ارے جو بجھے چاند تو اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام۔ دیکھ رہے ہیں؟ اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام، جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے، جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے، ارے وہی تو ہے جو فقط ایک اذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے، وہی تو ہے جو فقط ایک اذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے بڑے ہی ادب کے ساتھ نوجوان فاضل حضرت مولانا آزاد ساحر قاسمی مدظ اللہ العالی جو اس وقت تپسیا کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خطابت سے اس پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ حضرت مولانا آزاد ساحر صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، آپ حضرات اسی طریقے سے بیٹھے رہیے۔ وہ خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھائیں گے جن حفاظ نے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، ان کے سر پر ہمارے اکابرین علماء اور آپ جیسے اچھے سامعین کی نگاہیں دیکھیں گی۔ حضرات علماء کرام اپنے دستے مبارک سے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھ رہے ہوں گے، وہ خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ حضرت مولانا آزاد ساحر قاسمی آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشافعنا ومجتبانا ومصطفانا ومختارنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه
وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام وہ پودا ہے جو کھلتا ہی رہے گا. اسلام وہ پودا ہے جو کھلتا ہی رہے گا. جتنا بھی دباؤ گے ابھرتا ہی رہے گا. یہ شعلہ تنویر ہے روشن چراغ ہے. یہ شعلہ تنویر ہے روشن چراغ ہے. جتنا بھی بجھاؤ گے یہ جلتا ہی رہے گا. حضرات گرامی، معزز دوستوں، بزرگوں، غیور مسلمانوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء اعظام، قرائے محترم، ائمہ کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب بھائیوں کو سرزمین رجوڑا میں ایک ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. غیور مسلمانوں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ ضرور دعا کرے کہ جو کچھ ہم کہیں یا ہمارے علماء کرام کی زبان مبارک سے نکلے، اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے غیور مسلمانوں، میں کوئی زیادہ لمبی اور طویل گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. بہت مختصر وقت میں اپنے اس قوم کو، اپنی اس ملت کو ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ میری قوم، سرزمین رجوڑا کے تمام غیور مسلمانوں اپنے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کریں گے، اپنے اندر ایک نیا جنون پیدا کریں گے. جو آپ کے اور ہمارے اندر بزدلی آئی ہوئی ہے، جو آپ کے اور ہمارے اندر سے ایک بے باکانہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ہم یہ آپ سے ارادہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے تمام بزدلی کو نکالے، ہمارے اندر جرأت و ہمت اور شجاعت پیدا کرے. ایک مرتبہ تمام بھائی مل کر یہ وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ کہ ہم جس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں تمام لوگ مل کر انشاءاللہ جرأت و ہمت کا سامنا کریں گے بھائی انشاءاللہ. میرے غیور مسلمانوں، میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں غزوہ احد کے واقعہ سے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے پیغمبر ہیں، ساری دنیا کے پیغمبر ہیں. غیور مسلمانوں، آج پوری دنیا میں ہر طرف سے، ہر چہار جانب سے سیرت کے واقعات سنائے جاتے ہیں. ہاں، ہر طرف سے سیرت کے واقعات سنائے جاتے ہیں. یہ واقعہ آپ کو ضرور سنایا جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین میں کتنا ظلم کیا گیا تھا. ہمارے نبی کو تڑپایا گیا، ہمارے نبی کے گلے میں کپڑا باندھ کر گھسیٹا گیا، ہمارے تمام صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن میرے غیور مسلمانوں، وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے، وقت اس بات کا داعی ہے کہ میرے نوجوانوں کو، میری نئی نسل کو، میرے غیور مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، انہیں ستایا گیا، تو محمد عربی علیہ السلام نے صبر و تحمل سے بھی کام لیا ہے اور جرأت و ہمت کے ساتھ بھی کام لیا ہے. جنگ احد ایک جنگ ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. صرف 1000 مسلمانوں کی فوج ہے، 3000 ظالموں کا لشکر ہے. ذرا غور کیجئے کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا جب صرف مسلمانوں کی فوج اور مسلمانوں کے لشکر میں 1000 کی تعداد ہے اور ایک طرف ظالموں میں 3000 کی تعداد ہے. آپ کو ایسا لگتا ہوگا
کہ شاید وہ 1000 جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ جنگ احد میں بھاگ گئے ہوں گے، وہ جنگ احد میں شکست کھا گئے ہوں گے، وہ جنگ احد میں ڈر گئے ہوں گے، وہ جنگ احد میں بزدلی کا مظاہرہ کیے ہوں گے، لیکن نئی غیور مسلمانوں جو خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور عشق رکھتا ہے، وہ اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن نبی کے بنائے ہوئے میدان جنگ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ جنگ احد کے اندر جہاں مسلمان مدینہ المنورہ سے 1000 فوج لے کر چلے اور وہیں ظالمین جن کے سربراہ اس وقت ابو سفیان تھے وہ 3000 لشکر لے کر مکہ سے چلے، ایک طرف مدینہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ رہی ہے اور دوسری طرف مکہ سے ظالموں کی فوج 3000 وفد اور 3000 جماعت کی شکل میں آ رہی ہے۔ کتنا خطرناک اور بھیانک منظر ہوگا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے کوچ کرتی ہے، مدینہ سے نکلتی ہے۔ راستے میں ان 1000 فوج میں ایک عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یہودی تھا، مدینے کا رہنے والا۔ وہ ڈر گیا، وہ بزدل 300 ساتھی لے کر صحابہ کی جماعت میں سے اپنے 300 ساتھی یہودی لے کر راستے سے بھاگ گیا اور یہ کہا کہ ہم محمد عربی کے ساتھ مکہ کے ظالموں سے احد کے میدان میں جنگ کرنے نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ 700 صحابہ جو مجاہد تھے، جو ہمت و شجاعت کے پہاڑ تھے، عالم تھے، کوہ گرا تھے، ان 700 صحابہ نے عبداللہ ابن ابی کے جانے کے بعد کہہ دیا تھا، اے عبداللہ تو بزدل ہے، تیرے اندر جرأت و ہمت نہیں، اور عبداللہ تیرے اندر جرأت و ہمت اس لیے نہیں ہے تو رب کعبہ پر یقین نہیں رکھتا، تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے، تو نے آج تک مدینے میں نہ کر میرے محبوب سے محبت کا ڈھونگ کیا ہے، میرے محبوب سے عشق کا ڈھونگ کیا ہے، تو نے حقیقت میں محمد عربی سے محبت نہیں کیا ہے۔ ان 700 صحابہ کی ایک ہی آواز تھی، اے عبداللہ تو چلا جا، تجھے جان پیاری ہے، ہم سب نے محمد عربی کی محبت پیاری ہے۔ وہ عبداللہ ابن ابی 300 لشکر لے کر احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے فرار ہو جاتا ہے۔ اب یہ 700 کی جماعت بچی ہے، 700 کا لشکر بچا ہوا ہے جو محمد عربی کے ایک اشارے پر اپنی جان تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ 700 کی جماعت اور یہ 700 کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، احد کا میدان آ جاتا ہے، وہ پہاڑی علاقہ یاد کیجئے کتنا خطرناک منظر ہوگا، 3000 فوج اور یہاں 700 کی فوج بچ جاتی ہے۔ میدان جنگ میں مختلف اعتبار سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت قائد ہیں، آپ سب کے بادشاہ ہیں، سب کے حاکم ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر چلانے والوں کو پہاڑ کے پچھلے حصے پر مقرر کر دیا اور آپ نے 50 تیر چلانے والوں سے کہا، سنو، تمہیں اگر معلوم بھی ہو جائے کہ ہم نے 700 ساتھیوں سے لے کر 3000 کے مقابلے میں جنگ جیت لیا ہے، پھر بھی یہ تیر چلانے والوں اس پہاڑ کے پچھلے حصے کو چھوڑ نہ دینا۔ لڑائی ہوئی، مسلمانوں کی تعداد کم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبداللہ ابن ابی کے کھسکنے کے بعد حضرت ابو بکر بھی نکل جاتے، حضرت عمر فاروق بھی نکل جاتے،
حضرت علی مرتضیٰ بھی نکل جاتے, حضرت عثمان غنی بھی نکل جاتے, اور وہ حضرت حمزہ جس کے بارے میں ہندا نے کہا تھا کہ بدر میں اتبا کو مارا گیا, بدر میں شیبہ کو مارا گیا, بدر میں میرے خاندان کو ختم کر دیا گیا, جنگ احد میں حمزہ کو چھوڑوں گی نہیں, حمزہ کو اگر قتل کیا گیا, اور ہندا نے کہہ دیا تھا, پورا چیلنج کر دیا تھا کہ اگر جنگ احد میں حمزہ اگر قتل کر دیا جاتا ہے میں حمزہ کا کلیجے چبا کر کھا لوں گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حمزہ اپنی جان کے ڈر سے ڈر جاتے, خوفزدہ ہو جاتے, بزدل بن جاتے, اور میدان جنگ کو چھوڑ کر حضرت حمزہ چلے جاتے کہ ہندا مجھے چھوڑے گی نہیں, ابو سفیان کا لشکر مجھے چھوڑے گا نہیں, چونکہ ہم نے بدر میں اتبا کو سزا دی ہے, شیبہ کو سزا دی ہے. لیکن غیور مسلمانوں, نئی نسل کے نوجوانوں, جب ہمت ہوتی ہے, جب جرأت ہوتی ہے, خدا پر کامل یقین ہوتا ہے, محمد عربی سے سچا عشق ہوتا ہے, تو رب کعبہ کی قسم ایک مومن کا پاؤں جنگ کے میدان سے پھسلتا نہیں ہے, جنگ کے میدان میں جم جاتا ہے. رب کعبہ نے اسی کو قرآن میں کہا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, یہ ثابت کر, اگر تم اللہ سے اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا. حضرت ابو بکر جنگ کے میدان سے نہیں بھاگے, کیوں؟ انہیں محمد عربی سے عشق ہے, محمد عربی سے محبت ہے, ان سے انسیت ہے. حضرت عمر میدان جنگ سے نہیں بھاگتے ہیں, حضرت عثمان غنی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ میدان جنگ سے نہیں بھاگتے ہیں. وہ چچائے نبی, وہ عم محترم حضرت حمزہ جن کو قتل کرنے کا چیلنج ہندا نے کر دیا تھا, جن کے کلیجہ چبانے کا چیلنج ہندا نے کر دیا تھا, وہ جنگ کے میدان سے نہیں بھاگتے ہیں. کیوں نہیں؟ جن کو خدا کی ذات پر یقین ہوتا ہے, جن کو خدا کی طاقت پر یقین ہوتا ہے, جن کو خدا کی قوت پر یقین ہوتا ہے, جن کو خدا کی وحدانیت پر یقین ہوتا ہے, جن کو محمد عربی کے سچے نبی ہونے کا یقین ہوتا ہے, جن کو محمد عربی سے اپنی جان مال اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. رب کعبہ کی قسم ابو بکر نے کہا, نہیں ربا, ہم جان تو دے دیں گے, محمد کو اکیلا نہیں چھوڑتے. عمر نے کہا, ربا ہم جان دے دیں گے, محمد کو اکیلا نہیں چھوڑتے. عثمان غنی نے کہا, رب کعبہ جان دے دیں گے, محمد عربی کو اکیلے نہیں چھوڑتے. علی مرتضیٰ نے کہا, اے رب کعبہ رب ذوالجلال جان دے دیں گے, لیکن محمد عربی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بھاگ گئے 300. عبداللہ بن ابی یہودی منافقین کی جماعت کو لے کر بھاگ گیا, بھاگ جانے دے. رب کعبہ کی قسم ابو بکر 100 کے مقابلے میں ہوگا, عمر 100 کے مقابلے میں ہوگا, علی 100 کے مقابلے میں ہوگا, عثمان 100 کے مقابلے میں ہوگا. حضرت حمزہ کی لہکتی ہوئی, چمکتی ہوئی, دہکتی ہوئی تلوار ظالموں کے گردن پر وار کرتے ہوئی یہ تلوار 100 کے مقابلے میں ہوگی. اے محمد عربی فکر نہ کیجئے, جو گیا جانے دیجئے. آج تو ابو بکر کا دونوں ہاتھ محمد عربی کے لیے ڈھال بنے گا, عمر کا دونوں ہاتھ محمد عربی کے لیے ڈھال بنے گا, عثمان کا دونوں ہاتھ محمد عربی کے لیے ڈھال بنے گا. یاد کیجئے غیور مسلمانوں, یہی وجہ تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوتی کا وہ عزم تھا, وہ ان کی ہمت تھی. حضرت عمر کی بہادری, شجاعت, پلرانہ قائدانہ صلاحیت تھی. حضرت عثمان غنی کی دور اندیشی تھی. حضرت علی کی وہ چلکتی ہوئی تلوار تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دیوانگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قتل کے میدان میں, وہ میدان جنگ کے اندر وہ ہمت اور جذبہ کا مظاہرہ تھا کہ وہاں مسلمانوں کو شکست نہیں ملی, بلکہ مسلمانوں نے جم کر احد کے میدان میں مقابلہ کیا. اللہ نے کہا, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. غیور مسلمانوں, آج کو RSS کی طرف سے, آج بجرنگ دل کی طرف سے, آج وشو ہندو پریشد کی طرف سے یہ اعلان نکل جاتا ہے کہ مدرسوں کو بند کیا جائے گا, مدرسوں پہ پابندی لگا دی جائے گی, مولویوں پر پابندی لگا دی جائے گی, حافظوں پر پابندی لگا ہو جائے گی. ہم ڈر جاتے ہیں, ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں, ہمارا قلم خشک ہو جاتا ہے, ہم بزدل بن جاتے ہیں. سرزمین
زمین رجع اڑا کے غیور مسلمانوں سب لوگوں نے عہد کرنا ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کو بند نہیں کر سکتی. مدرسہ چلا تھا, مدرسہ چل رہا ہے اور صبح قیامت تک مدرسہ چلے گا. مدرسہ کے لیے جان تو قربان کر دیں گے لیکن محمد عربی کے اس تعلیمی ادارے کو کبھی بند نہیں ہونے دیں گے. آپ جا کے وعدہ کیجیے بند ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے, ہم وہی ہیں ابو بکر کے دیوانے جنہوں نے احد میں محمد عربی کی حفاظت کی. ہم عمر کے دیوانے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے میدان میں حفاظت کی ہے. ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ہیں جو اپنی جان گوا کے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. صحابہ زخمی ہوئے, کئی صحابہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں. ایک صحابی شہید ہوئے, میدان کسی نے نہیں چھوڑا. دوسرے صحابی شہید ہوئے, میدان کسی نے نہیں چھوڑا. تیسرے صحابی شہید ہوئے, میدان کسی نے نہیں چھوڑا. 70 صحابہ شہید ہو گئے, میدان کسی نے نہیں چھوڑا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے لہو لہان ہو گئے. آپ کے اسی جنگ احد میں ظالموں نے تیر مار کر دندان مبارک کو شہید کر دیا. صحابہ نے میدان جنگ کو نہیں چھوڑا. یہ قوم تو جنگ لڑنے والی قوم ہے, یہ قوم انصاف کرنے انصاف دلانے والی قوم ہے. اس قوم نے کبھی ظلم کو سہا نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف لڑنے والی اور انصاف دلانے والی قوم ہے. میرے غیور مسلمانوں, ہم کسی دنیا کی طاقت و قوت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب بھی تھے, ماننے والے اب بھی ہیں اور مرتے دم تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہیں گے. ان مدرسوں, ان مسجدوں, ان خانقاہوں, ان علماء کرام, یہ قرآن کریم اسلام کے جتنے بھی اثاثے ہیں, اسلام کے جتنے بھی اصولیین ہیں, اسلام کے جتنی بھی تعمیرات ہیں, انشاءاللہ ہم جان تو دے دیں گے لیکن ان کو ہم کبھی ختم ہونا برداشت نہیں کر سکتے انشاءاللہ. بات میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. میرے غیور مسلمانوں, میں نوجوان ساتھیوں, تم یہ موبائل کی دنیا میں کم جاؤ. تم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس مقصد کو سوچو. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے ابھی کلکتہ کے ایک خصوصی میٹنگ میں فرمایا تھا علماء کرام سے اور دانشوران قوم و ملت سے کہ سنو, تم انصاف لینے نہیں آئے بلکہ مسلمان تو اس دنیا میں دوسروں کی انصاف دلانے آیا ہے. ہمیں تو بہادر بننا ہے, جرأت و شجاعت کا پیکر بننا ہے. نئی نسل کے نوجوان ساتھیوں, ڈر خوف کو اپنے دل سے نکالنا ہے, گناہوں کو ترک کر دینا ہے, اپنے دل میں اسلام اور اسلام کی محبت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے. اور جس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم کے خلاف لڑے, حضرت عمر ظالم کے خلاف لڑے, حضرت عثمان ظالم کے خلاف لڑے, حضرت علی ظالم کے خلاف لڑے, حضرت ابن معاویہ ظالم کے خلاف لڑے, حضرت خالد بن ولید ظالم کے خلاف لڑے, حضرت زید بن ارقم ظالم کے خلاف لڑے, حضرت زبیر بن عوام ظالم کے خلاف لڑے, حضرت سعد بن وقاص ظالم کے خلاف لڑے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ظالم کے خلاف لڑے, ٹیپو سلطان ظالم کے خلاف لڑے, سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین ظالم کے خلاف لڑے. میری غیور مسلمانوں, مسلمان تو پیدا ہی کیا گیا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے, ظلم کے خاتمہ کے لیے, گناہوں کے خاتمہ کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے گا, کسی غریب کو ستایا جائے گا, کسی عورت پر زیادتی کی جائے گی, کسی یتیم کو تڑپایا جائے گا, ناحق کام کیا جائے گا, سب سے پہلے کسی غیر مسلم کو نہیں آنا بلکہ محمد عربی کے غلام کو آنا ہے, مدرسے والوں کو آنا ہے, مکتب والوں کو آنا ہے, دینداروں کو آنا ہے, علماء کو آنا ہے, ہمارے دانشوروں کو آنا ہے. چونکہ آپ کی پیدائش اور آپ کی تخلیق ظلم سہنے کے لیے نہیں ہوئی ہے بلکہ ظلم کے مقابلے میں انصاف دینے, انصاف دلانے
بچانے کے لیے. اس لیے سرزمین غیور, سرزمین رجولہ کے نوجوان ساتھیوں, عہد کرو نئے جذبات کے ساتھ, نئے شجاعت کے ساتھ, نئے ارادے کے ساتھ, نئے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو انشاءاللہ کہ رجولہ ہو, ریان ہو, مدھوبنی ہو, دربھنگا ہو, بہار ہو, پوری دنیا ہو, ظلم جہاں جہاں پھیلے گا ہم ظلم کے خلاف کوہرام مچا دیں گے انشاءاللہ. ہم ظلم کے خلاف ہیں. ہمارے نبی نے ظلم نہیں سہا. وہ مکہ المکرمہ جہاں عورتوں پر ظلم ہوتا رہا, جہاں شراب پیتے رہے, جہاں ناحق قتل کیا جاتا رہا, جہاں ڈاکو اور چوری کا بازار گرم تھا, ارے کس نے ختم کیا؟ مکہ کی اکنامی ختم کی. کس نے بنایا؟ مکہ سے شراب کا بازار محمد عربی نے ختم کیا. مکہ سے زنا کا بازار محمد عربی نے ختم کیا. مکہ سے ناحق قتل کا بازار محمد عربی نے ختم کیا. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, ختم کیا تو محمد عربی نے ختم کیا. قتل ہو رہا تھا, ظلم ہو رہا تھا, یتیموں پر, بیواؤں پر, بے سہاروں پر, عورتوں پر کس نے ختم کیا؟ ذرا بتاؤ دنیا والوں, ذرا بتاؤ پڑھنے والوں, ذرا بتاؤ جان دینے والوں, مکہ سے اگر ظلم کو ختم کیا ہے محمد عربی نے ختم کیا. شراب جیسے ناپاک اور منحوس چیز کو ختم کیا ہے محمد عربی نے ختم کیا ہے. اور آج سرزمین رجولہ میں ہم بیٹھ کر تمام مسلمانوں سے عہد لیتے ہیں انشاءاللہ کہ رجولہ سے لے کر پوری دنیا میں جہاں بھی گناہوں کا اور ظلم کا بازار گرم ہوگا ہم سب مل کر ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک عالم دین تھے, بالا کوٹ کی پہاڑی میں جہاں کچھ لوگ رہتے تھے, راجاؤں کی اولاد رہتی تھی. ان بالا کوٹ کی پہاڑی میں ہمارے مسلمان کی کچھ بچیاں چراگاہ پر بکری چرانے جایا کرتی تھی. میری بات کو بڑا توجہ سے سننا اور اپنے اندر نیا عزم, نیا حوصلہ پیدا کرنا کہ ظلم کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے چاہے جان چلی جائے. بالا کوٹ کی پہاڑی میں جہاں کچھ عیاش اور بدماش لڑکے رہا کرتے تھے, سیر و تفریح کرتے تھے, لڑکیوں اور عورتوں پر گندی نگاہیں ڈالتے تھے, وہاں کچھ ہمارے مسلم سماج کی بچیاں بکریاں چرانے چراگاہ جاتی تھی. یہی ہوا, ان بدماشوں نے, ان عیاشوں نے انہیں لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کیا, انہیں پریشان کرنا شروع کیا. وہ لڑکیاں تنگ آ گئی اور تنگ آنے کے بعد بالا کوٹ کے شہر میں ایک بڑے محدث عالم تھے, فاضل تھے, قائد تھے, جرأت مند تھے, شجاعت اور بہادری کے علمبردار تھے. وہ آئے, وہ لڑکیاں آئی اور آنے کے بعد وہ عالم دین بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے. ان لڑکیوں نے کہا, مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا, میری بہن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں. لڑکیوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ حدیث پڑھا کر کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو اور صحیح نظام کو دنیا میں قائم رکھیں گے. کہا مولوی صاحب خاک تم حدیث پڑھاؤ گے, مولوی صاحب خاک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھاؤ گے. ان بالا کوٹ کی پہاڑی میں تمہاری قوم کی بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے, ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے, ان کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کیا جواب دو گے محمد عربی کو کہ محمد عربی کی اسلامی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ان پر گندی نگاہیں ڈالی جا رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر حدیثیں پڑھا رہے ہو؟ کیا یہی محمد عربی کی حدیث میں ہے بیٹیوں پر ظلم ہوتا رہے تم پڑھاتے رہو, بیٹیوں کی عزت تار تار کی جاتی رہے تم پڑھاتے رہو, بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے تم اپنے کام میں مصروف رہو؟ میرے غیور مسلمانوں, ان لڑکیوں نے انہیں آمادہ کیا, ان لڑکیوں نے ان کے جذبات کو ابھارا. اس مولوی صاحب نے اپنے تمام شاگردوں سے کہا, بیٹے حدیث کی کتاب بند کرو, اب یہ کتابیں آگے بعد میں پڑھائی جائیں گی, پہلے جو کچھ پڑھ لیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. سب نے کتابیں بند کی, کتابیں بند کر کے ان معصوم بچیوں کے ساتھ بالا کوٹ کی پہاڑی میں چلے گئے, ان بدماشوں کے خلاف, ان ظالموں کے خلاف, ان عیاشوں کے خلاف جو معصوم بچیوں کی عصمت دری کر رہے تھے, ان کے ساتھ گھناؤنا سلوک کر رہے تھے. ان مولویوں نے کتابیں بند
کر کے بالا کوٹ کی پہاڑی میں ان ظالموں سے عیاشوں سے مقابلہ شروع کیا. لڑتے رہے کچھ کو مارا اور پام نہ لا کر اس عالم دین رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں شہید کر دیا. کہیے سبحان اللہ. اسی میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے. اپنے لیے نہیں لڑے, اپنے گھر کے لیے نہیں لڑے, اپنی قوم کی کمسن بچیوں کی لڑے. میرے نوجوان مسلمانوں, بدلنا ہے, ہم نے حالات بدلنا ہے. کہاں کھوئے ہم؟ یہ قوم حالات بدلنے کے لیے پیدا ہوئی. ہم حالات نہیں بدلے, حالات ہمیں بدل دے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں, مولانا کا جملہ مجھے آج تک دل میں کھٹک رہا ہے کہ ہم اور آپ مسلمان جو پیدا ہوا ہے ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے. اس لیے میرے غیور مسلمانوں, اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اپنے خدا پر یقین ہے, اپنے خدا کی قدرت پر یقین ہے, آج سے سب نے عہد کر کے چلنا ہوگا اور نئی نسل کو خاص کر عہد کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا برا کہہ لے, دنیا بد سے بدتر کہہ لے, جان تک مارنے کی دھمکی دے دے, سب کچھ سہ لیں گے, لیکن اسلام کے ساتھ اور ظلم کے اسلام کے ساتھ کبھی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. ظالموں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, عیاشوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ, بلکہ اپنی طاقت کا, اپنی ہمت کا, اپنی جرأت کا بھرپور استعمال کریں گے. ہاتھ کی طاقت ملے گی, ہاتھوں سے روکیں گے. زبان کی طاقت ملے گی, زبان سے روکیں گے. لیکن جو کام میدان جنگ میں حضرات صحابہ نے کیا, وہ منافقوں کو دیکھ کر میدان نہیں چھوڑا کرتے. کسی شاعر نے صحیح کہا تھا کہ بزدل کو بچانے کبھی فرشتے نہیں آتے, فرشتوں کا انتظار نہیں کرنا ہے, اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرنا ہے. ظالم جہاں ملے, ظلم کرنے والا جہاں ملے, چاہے گناہگار کی شکل میں ہو, چاہے قاتل کی شکل میں ہو, چاہے ظالم کی شکل میں ہو, ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے, ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اس طریقے سے اگر اللہ کی مدد کریں گے, ایک مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا لیں گے, ایک عورت کی عزت کی حفاظت کر لیں گے, ایک مقتول کو قتل سے بچا لیں گے, ایک مشروب کو شراب پینے سے بچا لیں گے. رب کعبہ کی قسم, یاد رکھیں اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. آپ چمکتے دمکتے رہیں گے, آپ کھلتے رہیں گے. آپ کھلنے آئے ہیں, آپ کا مذہب کھلنے آیا ہے, آپ کا مذہب چمکنے آیا ہے. اسلام وہ پیدا ہے جو کھلتا ہی رہے گا, جتنا بھی دباؤ گے ابھرتا ہی رہے گا. یہ شعلہ تنویر ہے, روشن چراغ ہے, جتنا بھی بجھاؤ گے یہ جلتا ہی رہے گا. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے, ظلم کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ, لڑیں گے انشاءاللہ, گناہ کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ, شراب کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ, عورتوں کی عزت کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ, اپنے مذہب کو بچانے کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. ہم ضرور لڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اپنی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.